اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ملٹری رسپانس ہے وہ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا سکوپ کیا ہوگا۔ کوئی بھی مس کیلکولیشن جو ہے نتن یاہو کی، وہ پورے خطے کو مزید جنگ کے بادلوں میں دھکیل سکتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کوئی بڑا اٹیک کرے گا، اور ایران نے یہ بار بار کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوشش کی ایران کی سرزمین پہ حملہ کرنے کی تو ہمارا جو رسپانس ہے اس سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہوگا۔ ابھی جو ان سے ایک رسپانس آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانین اٹیک وڈ بی میٹ ود دی رسپانس۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ملٹری رسپانس ہے وہ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا سکوپ کیا ہوگا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا۔ تو اسرائیل کے پاس ملیٹریلی سپیکنگ کیا آپشنز ہیں؟ پہلی آپشن یہ ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے نیوکلیر پروگرام کی جو فیسلٹیز ہیں ان کو اڑا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایکچولی وڈ بی انوائٹنگ فل ایرانین رسپانس، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل جنگ کی طرف جو ہے پورے کا پورا خطہ جا سکتا ہے۔ اب رہ گیا کہ اگر یہ آپشن ایکسرسائز نہیں ہوتی تو اس کے بعد دوسری آپشن کیا ہے؟ دوسری آپشن یہ ہے اسرائیل کے پاس کہ ایرانی ریولوشنری گارڈ کے ڈائریکٹ ایسٹس ہیں۔ اگر اسرائیل کے پاس انٹیلیجنس ہے تو وہ ایرانین ریولوشنری گارڈز کے جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں، جو جتنی شیعہ ملیشیاز فورسز ہیں، ان کو وہ ملیٹریلی ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہو سکتی ہے۔ دیٹ از دی سیکنڈ آپشن۔ تھرڈ آپشن کیا ہے؟ تھرڈ آپشن وہی ہے جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ داعش اس کا بالکل بغل بچہ ہے، اور داعش کے ذریعے اسرائیل نے ایران کے اندر بہت سارے حملے کیے، اور اس میں عام لوگوں کو بھی مارا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ایران کے اندر مارے گئے ہیں، اور داعش کا چونکہ ایران کے ساتھ ایک پرانا پنگا ہے، عراق میں شیعہ سنی کانفلکٹ کے چکر میں بہت سارے لوگوں کو ایران نے مارا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اس لیے جو داعش کا ایک فورس وہاں پہ بلڈ اپ ہوئی ہے، اسرائیل اس کو یوز کر رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاسبلٹی بھی ایگزسٹ کرتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ داعش کو استعمال کرے اور ایران کے اندر کوئی بہت بڑا دھماکہ کر دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پاسبلٹیز بھی ہے کہ ان کی ایک اسیسینیشن سکواڈز ہیں اسرائیل کے۔ لیٹ می پٹ اٹ دی ادر وے، دے آر دا ہائرڈ گنز، جس کے ذریعے بہت سارے ایرانین جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں ان کو اسیسینیٹ کیا گیا ماضی میں۔ تو اسرائیل یہ دوبارہ بھی حرکت کر سکتا ہے۔ جس سے جنگ کے بادل چھا سکتے ہیں وہ صرف ایک چیز ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کر دے، نمبر ایک، یا ایران کی کسی ایمبیسی کے اوپر جیسے عراق کے اندر ہے، جیسے لبنان کے اندر ہے، اس پہ ڈائریکٹ حملہ کر دے، تو میرا خیال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ نتن یاہو اگر اب ایران کے اوپر کوئی کسی قسم کا چھوٹا موٹا حملہ نہیں کرتا تو وہ ڈومیسٹکلی وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کا جو ساتھ الائڈ فورسز ہیں، پولیٹیکل الائنس ہیں، وہ ختم ہو جائے گا۔ جو فار رائٹ ونگ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی سپورٹ وڈرا کر لیں۔ اس کا مطلب کہ اگر جس دن اس کی سپورٹ وڈرا ہو جاتی ہے، غزہ کے اندر جو آپریشن ہے وہ ڈسرپٹ ہوگا، اور نتن یاہو کے اوپر 4 کرپشن کے کیسز ہیں، تو ہی وڈ بی اسٹریٹ گو ٹو دا جیل، اور اکتوبر 7 کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں ہی وڈ بی ہیلڈ رسپانسبل۔ تو ڈومیسٹکلی بہت زیادہ پریشر ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی آپشنز ہیں نتن یاہو کے پاس، دے آر فرام بیڈ ٹو دا ورسٹ، کوئی اچھی آپشنز نہیں۔ اس لیے کوئی بھی مس کیلکولیشن جو ہے نتن یاہو کی، وہ پورے خطے کو مزید جنگ کے بادلوں میں دھکیل سکتی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر مجھے نہیں لگ رہا کہ اسرائیل کوئی بڑا اٹیک کرے گا۔
ایران کے جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اگر اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے تو سرٹنلی اسرائیل وڈ انوائٹ فار اسٹرانگر ایرانی رسپانس. اور ایران نے یہ بار بار کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے کوشش کی ایران کی سرزمین پہ حملہ کرنے کی تو ہمارا جو رسپانس ہے اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوگا. میرا خیال ہے کہ ان حقائق کی روشنی میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اسرائیل اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی بڑا اٹیک کرے. لیکن اگر ہو جاتا ہے سپوزڈلی اگر ایران اور اسرائیل کی بڑی جنگ ہو جاتی ہے تو آپشنز کیا ہیں؟ جو اس وقت اسرائیل کی علاقہ ہے وہ ایران کے مقابلے میں 20% ہے اور ایران کا جو علاقہ ہے وہ 80% ٹیریٹوریلی اس کی ڈیپتھ بہت زیادہ ہے. تو جب ایک ملک کی اتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو تو اس کے ساتھ لڑنا اتنا آسان نہیں. جنگ کی صورتحال میں کیا ہوگا؟ حزب اللہ جو ہے لبنان سے اسرائیل کے اندر انٹروڈ کرے گا، اندر داخل ہو جائے گا. سیریا کی طرف سے جو شیعہ ملیشیاز ہیں وہ انٹر ہو جائیں گے. دیٹ از اے اسٹرانگر پاسبلٹی. اور ایران جو ہے اپنا جو ایئر اسٹرائکس کا آپریشنز ہے تھرو کروز میزائلز، تھرو بلسٹک میزائلز اور تھرو ڈرونز اس کو بڑے پیمانے پہ لانچ کر دے گا. ہوتیز جو ہیں وہ ریڈ سی کو بلاک کر دیں گے، اسٹیٹ آف ہرمز کو جو ہے ایران بلاک کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے بائی اینڈ لارج مچ آف اٹ وڈ بی کمنگ ٹو اے گرائنڈنگ ہالٹ. اور جو پرائس ہائیک ہے ویسٹ کے اندر، ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ کے اندر، ہر جگہ وہ بہت اوپر چلے جائے گی اور پوری دنیا جو ہے ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہو جائے گی. اب جب جنگ لگ رہی ہوگی، اگر سپوزڈلی یو کے، فرانس اور امریکہ جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر بھی اسرائیل وڈ بی آن دا لوزنگ اینڈ. کیونکہ ایران کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی گراؤنڈ فورسز اسٹرانگ ہیں، ایڈیولوجیکلی کمیٹڈ ہیں. شیعہ ملیشیاز جو ہیں دے آر ویری کمیٹڈ. وہ پینیٹریٹ کریں گے اسرائیل کے اندر. آلریڈی لاکھوں لوگ اسرائیل سے بھاگ چکے ہیں کیونکہ حماس کے جو راکٹ اٹیکس ہیں، حزب اللہ کے جو راکٹ اٹیکس ہیں، ہوتیز کے جو ایک دو انہوں نے میزائلز بھی پھینکے، اس کے بعد صورتحال آلریڈی خراب ہے اور اسرائیل وڈ سرٹنلی لوز. اب اسرائیل کے پاس کیا آپشنز ہوں گی؟ اسرائیل کے پاس آپشنز یہ ہوگی کہ وہ نیوکلیر وار ہیڈ یوز کرے. اینڈ دیٹ از دی ریئل اپریہینشن. Israel is a nuclear powered state. We know it. Unannounced ہے, we know it, it has it. لیکن ایران کے پاس بھی پاسبلٹی ہے کہ ایک آدھ ان کے پاس نیوکلیر وار ہیڈز ہوں. تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے یہ نیوکلیر جنگ کی طرف جا سکتا ہے. اور نہ صرف یہ جنگ ہوگی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سڑکوں کے اوپر ایران کے جو ایسٹس موجود ہیں عرب ممالک کے اندر، اور سب سے بڑی یہ بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی جو سیکٹیرین لائنز ہیں نا وہ ڈم ہوتی جا رہی ہیں. کیونکہ جس سکیل کے اوپر ہولوکاسٹ ہو چکا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کا، اس کے بعد مسلم ممالک میں اتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جنگ کی صورت میں عرب ممالک کی اپنی حکومتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی. تو یہ بہت بڑا کرائسس جنم لے سکتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ کیلکولیشنز امریکنز کی بھی ہیں، یہ کیلکولیشنز عرب ممالک میں شاید کسی طرح ہمارے عرب رولرز کی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، لیکن کوئی بھی چھوٹی سی مس کیلکولیشن، چھوٹی سی غلطی کسی بھی وجہ سے پورے خطے کو بڑی جنگ میں دھکیل سکتی ہے. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.